غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات ولی ہیں۔ کچھ ولی وہ ہوتے ہیں جو عبادت و ریاضت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں ولایت کے عہدے پر فائز فرما دیتا ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ولی ہیں جو پیدا بعد میں ہوئے لیکن ولی پہلے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے۔ آپ کی والد ماجدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وقت کی ولیہ ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں۔ تقویٰ دیکھیے غوث اعظم کے والد محترم کا، سفر کر رہے ہیں، بھوک سے نڈھال ہو چکے ہیں، طبیعت نے چاہا کچھ کھا لیا جائے، مشیت نے چاہا کہ کچھ کھا لیا جائے، چل رہے ہیں، اچانک آپ کی نظر دریا کے بہتے ہوئے پانی پر پڑتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے جب دریا کے پانی پر نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی پر ایک سیب بہتا ہوا جا رہا ہے۔ غوث اعظم کے والد محترم ہاتھ بڑھا کر کے بہتا ہوا سیب اٹھا لیتے ہیں۔ جب اسے اٹھایا طبیعت نے چاہا کھا لیا جائے، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سیب کھا لیا۔ چند قدم آگے بڑھے، عشق نے جواب دیا، اے ابو صالح، تو نے جو سیب کھایا ہے اس میں ابھی مالک کی اجازت شامل نہیں ہے۔ تقویٰ دیکھیے غوث اعظم کے والد محترم کا، دل میں خیال کرتے ہیں اے ابو صالح، تو نے مالک کی اجازت کے بغیر سیب کھا لیا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے اگر تجھ سے سوال کیا تو تیرے پاس کیا جواب ہوگا؟ الٹے قدم چلنے لگتے ہیں، دریا کے کنارے کنارے چل رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک سیب کا باغ دکھائی دیا۔ ایک ایسا پیڑ ہے، ایک ایسا درخت ہے جس کی شاخیں، جس کی ڈالیں اسی پانی میں جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت شیخ ابو صالح سمجھ جاتے ہیں اسی پیڑ کا وہ پھل ہے جسے میں نے کھایا ہے۔ باغ کے اندر جاتے ہیں، جانے کے بعد باغ کے مالک کو تلاش کرتے ہیں۔ باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی تھے۔ غوث اعظم کے والد محترم نے کہا، میں نے تمہاری اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا ہے، اس لیے میں معذرت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے دل میں خیال کیا یہ نوجوان تو بہت ہی متقی ہے، بہت ہی پرہیزگار لگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی نے غوث اعظم کے والد محترم سے شجرہ پوچھا، نسب نامہ پوچھا تو وہ حضرت علی سے ملتا جلتا پایا۔ عبداللہ سومعی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری غلطی کو تو معاف کر سکتا ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں۔ شرطیں یہ ہیں کہ کئی مہینوں تک تمہیں میری باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ غوث اعظم کے والد محترم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ باغ کی رکھوالی کرتے رہتے ہیں، 6 مہینے تک باغ کی رکھوالی کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بھی سیب نہیں کھایا۔ 6 مہینے تک باغ کی دیکھ بھال کرتے لیکن ایک بھی سیب آپ نے کھایا نہیں۔ ایک مرتبہ ایک مہمان عبداللہ سومعی کے پاس گیا۔
عبداللہ سومعی نے کہا کہ اے ابو صالح، مہمان آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے پھل کاٹ کے رکھو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے پھل کو کاٹ کے سامنے رکھ دیا۔ وہ مہمان جب پھل کھانے لگتے ہیں تو انہوں نے کہا اے عبداللہ سومعی، یہ پھل ہم کھا رہے ہیں، کوئی پھل تو کھٹا ہے، کوئی پھل تو میٹھا ہے، کس کو آپ نے رکھوالی پہ رکھا ہے جس کو ابھی تک یہ نہیں پتا کون سا سیب کھٹا ہے، کون سا سیب میٹھا ہے۔ غوث اعظم کے والد محترم کو بلایا۔ بلانے کے بعد غوث اعظم کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ سے کہا آپ کو یہ پتا نہیں کون سا سیب میٹھا ہے، کون سا سیب کھٹا ہے؟ غوث اعظم کے والد محترم نے کہا قسم خدا کی مجھے 6 مہینہ ہو گئے ہیں باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے، باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، لیکن میں نے ابھی تک اس باغ کا کوئی بھی پھل نہیں کھایا، کوئی بھی پھل میں نے چکھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ مہمان کہتا عبداللہ سومعی کیا یہ بات ماننے کے قابل ہے جو شخص 6 سالوں سے باغ کی دیکھ بھالی کر رہا ہو، باغ کی دیکھ بھالی کر رہا ہو، باغ کی رکھوالی کر رہا ہو، وہ اس باغ کا کوئی پھل نہیں کھائے گا؟ عبداللہ سومعی نے کہا تھا مہمان یہ جو نوجوان کہہ رہا بے شک یہ سچ کہہ رہا ہے۔ مہمان نے کہا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ کہ میں نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن بڑا تیز ہوا چل رہی تھی، ہوا اتنی تیز تھی کہ میرے باغ کے سارے پھل نیچے گر گئے تھے، کچھ پیڑ بھی گر گئے تھے، طوفان آیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس نوجوان کو دیکھا تھا تیز ہوا کے ذریعے، تیز ہوا کا جھونکا چل رہا تھا، یہ نوجوان رات کے اندھیرے میں چراغ جلا کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیز ہوا کے جھونکے اس نوجوان کے چراغ کو بجھا نہیں سکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہا مہمان خاموش ہو گیا۔ تو یہ شان ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ مقام ہے پیروں کے پیر کا، یہ عظمت ہے پیروں کے پیر کی، جن کے والد محترم اتنے متقی پرہیزگار سبحان اللہ کہ ایک سیب مالک کی اجازت کے بغیر کھا لیا، پھر معذرت طلب کرنے کے لیے پہنچے ہیں کہ میری غلطی کو معاف کر دیجئے۔ کئی سالوں تک باغ کی دیکھ بھال بھی کرتے رہے، فقط ایک سیب کھا لیا تھا۔ لیکن اسلامی بھائیوں ذرا آج ہم سوچے، حالانکہ اگر بہتا ہوا سیب دریا میں دکھائی دیا آپ اسے کھا سکتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے آپ کا کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، عند اللہ آپ کی کوئی گرفت نہیں کی جائے گی، لیکن تقوی یہ ہے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں اسلامی بھائیوں؟ ہم تو بغیر اجازت کے، اگر پھلوں کا کوئی موسم ہے، آم کے پیڑ میں اگر آم آ جائیں تو نہ جانے مالک کی اجازت کے بغیر کتنے ہم توڑ کر کے چرا کر کے ہم آم کھا لیتے ہیں۔ راستے سے ہم نکلتے ہیں، اگر کسی کے کھیت میں گنا لگا ہوا ہے تو ہم بلا اجازت اس گنے کو توڑ کر کھانے لگتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تقوی اختیار کیجئے، غوث اعظم کے والد کا تقوی دیکھیے سبحان اللہ۔ اسی لیے تو آج پوری دنیا میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بول بالے ہیں، سارے اللہ کے ولیوں کی گردن پر آپ کا آپ کا قدم پاک ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، یا غوث اعظم وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔